فیلڈ مارشل بننے کا فائدہ کیا جب جانا ہی تھا؟ تو جانے وانے کا ارادہ تو کسی کا نہیں. اس کرسی پہ جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے, اسے بھیجنا پڑتا ہے. آج تک آرمی چیف کی کرسی پہ جو بھی آیا وہ گیا نہیں, اسے بھیجا گیا. عاصم منیر صاحب بھی جانے کے نہیں ہیں, ان کو بھیجنا پڑے گا. جنرل باجوہ جس وقت اپنی سٹک حوالے کر رہے تھے عاصم منیر صاحب کی, تو ان کی باڈی لینگویج آپ کو یاد ہے؟ ایک مردہ باڈی لینگویج تھی ان کی, جیسے کوئی دھکے دے کے چلا رہا ہے. تو جاتے ہوئے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا, سب ناراض ہوتے ہیں, سب پریشان ہوتے ہیں. تو عاصم منیر صاحب نے بھی جانا تھوڑی ہے, ان کو بھیجنا پڑے گا. جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ چلے جائیں اور کوئی اور آ جائے, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. دیکھیں, جب بھی کبھی گرمیاں آتی ہیں نا, تو حکومت مکر جاتی ہے پاکستان میں, جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے, کیونکہ گرمیوں میں تحریکیں ہی نہیں چلتی. آپ دیکھیں کہ اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر تک حکومتیں گھاس ہی نہیں ڈالتی ہیں اپوزیشن کو. یہ 6 مہینے وہ کہتے ہیں جی بھاڑ میں جاؤ, کوئی بات نہیں کرنی, مذاکرات نہیں کرنے. لیکن جیسے ہی اکتوبر کا مہینہ چڑھتا ہے, حکومتوں کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. انہیں پتا ہے اب یہ تحریک کا موسم ہے, ان کو انگیج کرو, بٹھاؤ, ان کے ساتھ مذاکرات کرو, ٹائم نکالو, کوئی 2-4 مہینے نکالو, اس کے بعد پھر انہیں کھلا چھوڑ دو. مومنٹم ان کا بنے گا ہی نہیں, تحریک نہیں چلے گی. سال نکل گیا, اگلے سال میں پھر دیکھیں گے. یہ حکومت کا پاکستان کے اندر نارملی موسموں کے ساتھ ہے. والا شدید موسم ہے نا, چاروں موسم شدت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے. خبر ایک اور ہے ناظرین, اور وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے جو لسٹ دی گئی ہے. آج ملاقاتوں کا دن ہے, ملاقات کروا دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ عدالت میں کیس بھی چلا ہوا ہے. دیکھتے ہیں عدالت کس طرح کا انصاف دیتی ہے. ویسے تو عمران خان صاحب کو ڈوگر کورٹ سے انصاف نہیں ملتا. بہرحال سہیل افریدی صاحب کا, جنید اکبر صاحب کا, مینا خان افریدی کا اور دیگر 2 رہنماؤں کا نام دیا گیا ہے. یہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں جو عمران خان صاحب کو ملنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی, یا معاملہ عدالت میں جاتا ہے, عدالت کچھ کر پاتی ہے نہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک سپاہی جو ہے وہ عدالتی احکامات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے. عمران خان صاحب نے کہا میری بہنیں میرے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستانی فی الحال کھڑے نہیں ہو رہے. الٹیمیٹلی ایک دن کھڑے تو ہوں گے پاکستانی, یہ میرا ایمان ہے. مجھے اس بات کی سمجھ ہے, جو 8 فروری 2024 کو پاکستانی تھے آج بھی وہی ہیں. اس دن ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے, اور ایک دن یہ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلیں گے. تو یہ ہونا تو ہے انشاءاللہ. لیکن عمران خان صاحب کو اس وقت اپنی پارٹی سے بھی کوئی اتنی امید نہیں تھی. انہوں نے اپنی بہنوں کو کہا کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ. وہ بیچاری کوشش کر رہی ہیں, اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جاتی ہیں. تو یاد رکھیے گا, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ باقیوں کے ساتھ بھی ہوگا, اور تب تک یہ نارمل ہو چکا ہوگا. میں پڑھ رہا تھا علی احمد کرد کو, جنہوں نے وکلا تحریک کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. انہوں نے کہا جی بڑے عرصے کے بعد ملک کی تاریخ میں ایک نر کا بچہ پیدا ہوا ہے. ملک میں واقعی بڑے عرصے بعد کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے. 10 جرنیل جا کر اس کے گھٹنے پکڑ لیں لیکن معافی نہیں ہے. یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. یہ جناب علی احمد کرد صاحب کہہ رہے ہیں. اس میں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ مجرمانہ ہے, اور عمران خان کے خلاف جو بھی خلاف ورزی اور جرم کر رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا. یہ جناب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ صورتحال ہے. ناظرین, سہیل افریدی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرواتے تو پھر کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں بڑا فیصلہ کیا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیاری بھی کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک پورا گروپ کھڑا کر دیا گیا ہے, اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کسی طرح بھی جو عمران خان رہائی کے لیے جو ایک فورس یا امن فورس, اصل یہ کوئی ہتھیار بند لوگ تو ہوں گے نہیں, انہوں نے کوئی بندوقیں تو اٹھانی نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے. نوجوانوں کی ایک ٹیم انہوں نے بنانی ہے, بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر احتجاج شروع کر دینا ہے. جیسے آپ عوام کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ احتجاج کرتے ہیں, ایسے یہ نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے اور احتجاج کریں گے. اب اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مسلح ونگ ہے, اور صحافیوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے نا یہ بہت بڑی الارمنگ چیز ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ اگر نوجوان کسی وقت بھی اکٹھے ہو گئے, کسی بھی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے مفادات کو کھا جائیں گے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے اثاثے لانچ کر دیے, اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح کر کے عمران خان رہائی امن فورس جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سہیل افریدی یا ان کے دیگر ساتھی, وہ اس کو روک دیں اور یہ عمل نہ ہو سکے. اس کے لیے جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ بڑی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس عمل سے سہیل افریدی اور ان کے ساتھی باز رہیں. تو دیکھیں نا, پھر کوئی اور پلان آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے, ایک طرف
تو سلمان اکرم راجہ اور یہ باقی لوگ سارے بار بار یہ بات کرتے ہیں اور بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جناب جب تک لوگ نہیں نکلیں گے، جب تک نوجوان نہیں نکلیں گے، جب تک عوام نہیں نکلے گی، تب تک انقلاب نہیں آئے گا، تب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا، تب تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بار بار کہتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، اب باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم یا کوئی نہ کوئی چیز تو بنانی پڑے گی، کوئی نہ کوئی سلسلہ تو کھڑا کرنا پڑے گا. اب جیسے ہی سلسلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے. یا تو یہ پلان بی دے دینا کہ جناب پلان بی اس کے مقابلے میں یہ ہے، اس طریقے سے ہم عمران خان کو باہر نکالیں گے. کیونکہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان عدالتوں سے انصاف لے کر باہر آ جائیں گے تو وہ خام خیالی ہے اس کی. جب تک آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جکڑیں گے، اس کو نہیں پکڑیں گے، تب تک عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا اور وہ باہر نہیں آئے گا. اور دوسری بات، یا تو پھر عمران خان صاحب کو اور آپ کو سب کو مل کر ڈیل کرنی پڑے گی، اور ڈیل کے نتیجے میں آپ کی سیاست کا کیا ہوگا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کے بعد آپ کے ساتھ کریں گے. ناظرین، حالات یہ ہیں کہ ایک سال میں شہباز شریف نے 40 غیر ملکی دورے کیے ہیں، اور ان 40 غیر ملکی دوروں میں سرمایہ کاری آنی چاہیے نا پاکستان میں. پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو جاتا، پاکستان میں سرمایہ کاری آتی، پاکستان کا منافع ہوتا. الٹا پاکستان ڈیفیسٹ کی طرف جا رہا ہے، تجارتی خسارے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں الٹا، اور پاکستان کی جو باہر سے ہم چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. یہاں پاکستان سے منافع زیادہ بڑی تعداد میں باہر جا رہا ہے، مقدار میں باہر جا رہا ہے. اور اعداد و شمار کے مطابق جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پاکستان میں 42% تک گر گئی ہے. تو شہباز شریف کی یہ 40 دورے پاکستان کے کس کام کے؟ کسی کام کے نہیں ہیں. بس یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور گلف سٹریم کے طیارے لے رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف سے بار بار کہا گیا کہ صدقے دل سے معافی مانگ کر اپنے معاملات ٹھیک کریں. یعنی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، پھر آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے. تو عمران خان تو معافی نہیں مانگتا بھائی. اب تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو عمران خان معافی نہیں مانگتا، اور یہ آپ کی خواہش ہی رہ جائے گی کہ عمران خان کو اب ڈرا ہوا دیکھیں یا اس سے آپ معافی منگوائیں. اب عمران خان کا کرنا کیا ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ان کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہے اور عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بڑے لوگوں نے سمجھایا، بڑے لوگوں نے منت ترلا کیا، بڑے لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے کالم لکھے، پروگرامز کیے، جا کر ملتے رہے کہ اللہ دا واسطہ ہے انی معافی مانگ لو، چلو انی گل کر لو. عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے انکار کیا. تو یہ ہے جناب اب تک صورتحال. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی خبر کی تصدیق کر دی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے. یہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ عمران خان کو نہیں بھولتے. سیلاب آ جائے، سیلاب زدگان میں جائیں ان کو عمران خان یاد آتا ہے. انٹرنیشنل فورم پہ جائیں عمران خان یاد آتا ہے. لوکل فورم پہ آئے عمران خان یاد آتا ہے. ہر جگہ پہ یہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی حکومت کو ایک فوبیا میں مبتلا کر دیا ہے. ہر وقت ان کے دماغ میں یہ گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. ان کے دماغ میں یہ گھنٹی ہر وقت بجتی رہتی ہے اور وہ عمران خان سے خوف کھاتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور سمپل ہے یہ کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑے گی جب تک کہ عمران خان کو چھڑوانے والے نہیں آئیں گے. چھڑوانے والے کون ہیں؟ پاکستان کے. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ. آپ لوگوں نے سنا. مزید اس طرح کی ولاگ کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ. اللہ حافظ.